لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اس کے پیارے حبیب مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسب نام ہے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل ہے کہ میں اور آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس حدیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایفائے عہد کی پاسداری کے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ایفائے عہد کو وہ حیثیت دی، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا خواہ غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ آپ نے عہد کی پاسداری کر کے امت مسلمہ کو اپنا وہ واضح طور پر اسوہ حسنہ اور پیغام نور دیا، جس پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ امن سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنی مثال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو واضح کیا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس کے اندر مسلمانوں کے پاس نہ تو اسلحہ تھا نہ دیگر آلات حرب تھے، افراد کی بھی قلت تھی، 313 تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار تھا۔ جنگ جاری تھی۔ دوران جنگ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین، یہ دونوں بعد میں آپ پہنچے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں، لیٹ پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ہم کفار کے دروے میں پھنس گئے تھے اور کچھ شرائط پر انہوں نے ہمیں رہا کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرائط یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس وقت اپنی جان بچانی تھی، ہم نے ان سے بات کر لی ہے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ یہ تو کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ہم ان کا کچا چھٹا ضرور کریں گے، ان کے ساتھ ضرور مقابلہ کریں گے، ہم شہادت کے رتبے سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ، اے ابو حسین، تم میدان جنگ سے باہر چلے جاؤ، تم نے عہد کر لیا ہے کہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اس عہد کی پاسداری کرو۔ اگرچہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ عہد کیا ہے، لیکن جب مسلمان عہد کر لیتا ہے، پھر جو مرضی ہو جائے، جان جانی پڑے تو جان دینی پڑے تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے عہد کو نہیں چھوڑتا۔ تم نے لہذا عہد کیا ہے، لہذا تم جنگ کے اندر شامل نہیں ہو۔ تو اس سے آپ یہ پیغام لے سکتے ہیں، واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے، چاہے کفار کے ساتھ بھی انسان نے عہد کیا ہو
تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور پھر حضرت ابو جندل کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام 6 ہجری میں عمرہ شریف کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس موقع پر کفار کا ایک نمائندہ سہیل بن عمر نمائندہ بن کے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے آیا اور صلح نامہ وہاں پہ تحریر کیا گیا، بات چیت کی گئی۔ تو وہ صلح نامہ اتنا بڑا سخت تھا کہ اس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی نوجوان مدینے میں آتا ہے، مسلمان بن کے آتا ہے، تو مدینہ والوں کو وہ شخص واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مدینہ کا نوجوان مدینہ چھوڑ کر مکہ آتا ہے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ سخت گیر ایک شرط تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی تھی، ابھی معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں وہاں پہ براجمان ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھی وہ زنجیریں تھیں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور جسم جو تھا وہ زخموں سے چور چور تھا۔ اس حال میں وہاں پہ صلح حدیبیہ مقام پہ پہنچے اور آ کر ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنی بیڑیاں دکھا کر، اپنی زنجیریں دکھا کر صحابہ کرام اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مجھے کافروں کی قید سے آزاد کر لیں، میں کسی سے کیا گلہ شکوہ کروں، میرا تو اپنا سگا باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے صلح نامہ لکھوانے کے لیے آیا تھا وہی اس کا باپ تھا، ابو جندل کا۔ جناب ابو جندل نے مکہ کے دور میں آپ نے کلمہ پڑھا، حضور مدینہ تو نور تشریف فرما ہوئے، تو خاندان والوں نے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن جو ایمان کا سودا ہو چکا ہے میں اس عہد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو جب حضور علیہ السلام حدیبیہ پہ تشریف فرما ہوئے عمرہ کرنے کے لیے تو بات پہنچی کہ حضور مکہ کے قریب آ چکے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ۔ وہ کسی ہیلے بہانے سے چھوٹ کے اپنے گھر سے نکل کر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو صحابہ کرام جناب ابو جندل کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے سب کو روک دیا۔ آقا کائنات نے روک کے فرمایا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ تو آقا کائنات نے فرمایا کیوں نہیں، میں سچا رسول ہوں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا دین بھی سچا دین ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم اس طرح دب کر صلح کیوں کریں، ان کا آئے تو ہم واپس کر دیں، ہمارا جائے تو ہم وہ واپس نہیں کریں۔ یہ ذلت امیز جو شرط ہے یہ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جندل تم واپس چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے یہاں تک بھی کہا کہ ابھی کیونکہ حتمی شکل نہیں دی گئی، معاہدے پہ شرائط پہ دستخط نہیں کیے گئے، لہذا یہ ہم واپس نہیں دے سکتے، اس کے بعد جو ہوگا ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ ہوگا بھی اسی شرط پر کہ یہ آدمی ہم آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو جندل کو ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا اے ابو جندل واپس چلے جاؤ، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آسانی والا راستہ پیدا فرمائے گا۔ بعد میں اللہ نے آسانی والا راستہ پیدا فرمایا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ واضح طور پہ یہ پیغام مل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عہد کی پاسداری کی، چاہے کفار کے ساتھ بھی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے ہم نے صرف لین دین کے معاملات میں میرا خیال ہے عہد کی پاسداری کو
سمجھ لیا ہے کہ لین دین کے اندر عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ عہد کو پورا کرنا نہیں ہوتا. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے. برادران طریقت، برادران محبت، عہد کی پاسداری ہر معاملے کے اندر ہے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے مذہبی معاملہ ہو. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ہم پر ہمارے مذہبی ہم نے کئی عہد کیے ہوئے ہیں. ہم الستو بربکم والے معاہدے سے نہیں مکر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ بھی ہمارا ایک عہد ہے. ہم نے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے عہد ہیں. تو ان سب عہد کو پورا کرنا ہم سب پر ضروری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے. جب ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے انشاءاللہ یہ دنیا روز روشن کی طرح عیاں ہو کر پھر محبت اور امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا